الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اذا جب رفع اٹھاتے، رأسہ اپنے سر کو، من الرکوع رکوع سے، تو قالا کہتے، کیا کہتے؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہتے تھے، بلکہ یہاں پر مراد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ جانے کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے اس وقت آپ کیا کہتے، کیونکہ پچھلی روایت کے اندر یہ واضح ہو گیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے تو کیا کہتے تھے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف سیدنا ابو ہریرہ آپ کا یہ عمل نقل کر رہے ہوں اور دوسری صحابی یہ کہتے ہوں کہ آپ نہیں کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، بلکہ یہ کہتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہاں پر جب سیدھے کھڑے ہو جاتے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اس کھڑے ہونے کے بعد آپ کیا کہتے، وہ یہاں پر ایک اور دعا یعنی کہ رکوع کی آ رہی ہے۔ پچھلے درس کے اندر آپ کو میں نے مختلف دعائیں بھی بتلائی تھی، تو ان میں سے ایک دعا یہ آ رہی ہے کہ کیا کہتے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جب اپنے سر مبارک کو اٹھاتے رکوع سے، قالا تو کہتے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہی تعریف ہے، یعنی جتنی بھی تعریفات ہیں وہ تعریفات کا مستحق تو ہی ہے، ملء السماوات والارض، آسمان و زمین کے بھراؤ کے برابر، آسمان و زمین کے بھراؤ کے برابر، یعنی جتنی آسمان و زمین کی وسعتیں ہیں اتنی تیری تعریفیں ہیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے برابر بھراؤ جو تو چاہے اس کے بعد، من شیء کسی بھی چیز میں سے، اہل الثناء والمجد تو ہی اہل ہے کس کا؟ تعریف کا، مستحق کا، تو مستحق ہے تعریف کا، والمجد اور بزرگی کا، احق ما قال العبد سب سے سچی بات جو بندے نے کہی، وکلنا لک عبد اور ہم سب کے سب تیرے ہی بندے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا اس کو جس کو تو دے دے، ولا معطی لما منعت اور نہیں کوئی دینے والا جس سے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور نہیں نفع دے گی کسی مالداری کو، کسی بھی بزرگی والے کو، کسی غنا والے کو، الجد اس کی بزرگی کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک دعا نقل کی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہم ربنا لک الحمد، اور کائنات کے اندر یاد رکھیے جتنی بھی تعریفات ہوتی ہیں یا جن چیزوں کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت کے اندر کس کی تعریف ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی یا میری کوئی تعریف کرے گا تو کس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ صفت میرے اندر آپ کے اندر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے حسن اور خوبصورتی جمال کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ حسن اور جمال خوبصورتی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی جو بھی چیز جس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں گے کائنات کے اندر جو بھی تعریف جس انداز سے بھی ہو جائے وہ حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی تعریف کی اگر مستحق ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس کی تعریف بیان کی جائے۔ اور یہ ملء السماوات والے جو یہ الفاظ ہیں یہ اس چیز کو بھی واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اتنی ہے کہ وہ ساری مخلوقات پر محیط ہے، سب پر محیط ہے، سب کو شامل ہے، کوئی بھی اس سے جدا نہیں ہے۔ اور اس دعا سے ایک اور چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ احق ما قال العبد، کہ سب سے سچی بات اگر کوئی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔
باقی جو کچھ ہم نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جھوٹ ہے، وہ کیا ہے، دغا ہے، وہ سارے کے سارے غلط باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح بات، سچی بات اگر کوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ یہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، کہ ہم سب کے سب اللہ تیرے بندے۔ یہاں پر عاجزی انکساری مقصود ہے کہ دیکھیں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے۔ تو عبدیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شرعی لحاظ سے عبدیت کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک عبدیت ہوتی ہے جو کونی ہوتی ہے، قدری ہوتی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، غلام بن کر سب کے سب ایک ہی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور جو دعا کے اندر چیز موجود ہے وہ کیا ہے، لا مانع لما اعطیت۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے، سمجھ لیجئے کہ جس کو اللہ رب العالمین روک دے، جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے، کوئی بھی اس کو دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ دے اس سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ پوری کائنات جمع ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا تھا انس و جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور وہ تجھے نفع دینا چاہیں تو تجھے نفع نہیں دے سکتے، ہاں الا ما کتب اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تجھے ملے گا۔ اسی طرح اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر اتنا ہی نقصان دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے لکھ دیا۔ تو ہمیں یہ عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، روکنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ولا ينفع ذا الجد منک الجد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت کے دن انسان کا حسب و نسب، خاندان کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر کسی کی بزرگی، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی کی عزت، کسی کی قدرت کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں جو کام آئے گا انسان کا عمل ہوگا، اور اس عمل پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ کام آئے گا، وگرنہ نہیں۔ تو یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔